مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اللہ ایک ہے اور کوئی شریک نہیں ہے اس میں. ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہے. ہم مانتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء آئے تھے. ہم مانتے ہیں صحاباؤں میں. ہم ہر چیز پہ ایمان لائے ہیں بنا دیکھے. تو اس کا بدلہ کیا ہی ہوگا, ہے نا. امیجن, میں اس دن انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, رونا آ جاتا ہے کہہ کے. ایک سوال آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ سے پوچھا کہ خدیجہ کون یقین کرے گا میرا. اور آج دیکھیے اربوں کربوں میں مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے پوچھتے کہ خدیجہ کون یقین کرے گا میرا. ہر وقت یا امتی یا امتی یا امتی, ہر وقت امت کی فکر. آج عورتوں کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. ہاں, کیا نہیں ہوتا تھا وہ زمانے میں, لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوورسی سے نکاح نہیں کیا ہوتا تو آج سوچئے جتنی عورتوں کے طلاق ہوتے, کیا انہیں دوسرا ایک زندگی میں ایک واپس موقع ملنے کا کوئی بنتا نہیں بنتا نا. تو کتنی چیزیں بڑی. آج دیکھو ایک لڑکی کا ہم رشتہ لے کے جاتے ہیں, اگر لڑکی 2 سال بھی بڑی ہے تو ہم رشتہ منع کر دیتے ہیں. ہم آج کی تاریخ میں جب رشتے ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں خوبصورتی اور پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, دین امپورٹنٹ نہیں ہے. آج میرے گھر جب میں ان جنرل جانتی ہوں, جب لڑکیوں کو رشتہ لایا جاتا ہے, جب لڑکوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کوئی نہیں پوچھتا کہ نماز کتنی پڑھتا ہے لڑکا, ہاں مسجد جاتا ہے کہ نہیں جاتا, تبلیغ میں اپنا وقت لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. صرف یہ ہے کون سی کمپنی میں جاب کرتا ہے, کتنی سیلری ہے, خوبصورت کتنا ہے, بس گوری چمڑی ہے چلے گا. ہاں, لڑکیوں کے لیے بھی یہی حال ہے. ہم نے تو دین کو دیکھنا بند ہی کر دیا ہے, پھر رونا, ہم سب روتے. آج ماں باپ اپنی بچوں کی تربیت کے لیے جب انگلش سکول ہو قرضے لے کر بچوں کو بھیجتے ہیں, لیکن جہاں دینی تعلیم ہو وہ کہتے ہیں ارے آپ تو عالمہ ہو نا, آپ قرآن پڑھانے کی فیس لوگی کیا. ہاں, آج ہمارے بچوں کو ماں باپ کو غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے جب ان کی فوت ہو جاتی ہے تو. ہاں, آپ کو جنازے کی نماز نہیں آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی مولانا آپ کی جنازے کی نماز آپ کی اولاد سے بہتر پڑھا سکتا ہے, اس فیلنگ کے ساتھ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم بچوں کو ایسا نہیں کہ اس کے لیے ہم دنیا سے بچے کو ایک دم دور کر دے. دنیا کی بھی تعلیم دے, دنیا کی بھی تعلیم دے, آخرت کی بھی تعلیم دے. اور بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھو آج کی تاریخ میں نا بہت کم سکول ہے. جیسے میں خود سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا جب بڑا ہوگا میں اسے کون سی سکول میں ڈالوں گی, کیونکہ میں تو چاہوں گی کہ میرا بیٹا شلوار کرتا پہنے, میں تو چاہوں گی میرا بیٹا ٹوپی پہنے, میں تو چاہوں گی میرا بیٹا داڑھی رکھے. اب کہاں ہیں ایسے ادارے؟ تو ہم کوشش کریں کہ جب یہ ایسے ادارے بنتے ہیں ہم سپورٹ کریں. جب تک آپ خود سپورٹ نہیں کرو گے نا, یہاں پہ کامیابی ہونا بہت مشکل ہے, اس چیز کو آگے لے کے جانا بہت مشکل ہے. جب تک ہم سب یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے اپنے بچوں کے لیے اگر آپ ایسے اداروں کو سپورٹ نہیں کرو گے تو آپ کے بچے پھر کون سے اسکول میں جائیں گے اور کیا سیکھیں گے, یہ آپ خود فیصلہ کریں. کیا وہ ماں باپ کی عزت کرنا انہیں وہاں سکھایا جاتا ہے؟ نہیں, وہاں سوائے پیسے اور دنیا کے اور کچھ سکھایا نہیں جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے اداروں میں جو یہاں اتنی محنت کی جا رہی ہے ہم وہاں پہ انہیں سپورٹ کریں. ہم جان سے بھی سپورٹ کریں, مال سے بھی سپورٹ کریں, تاکہ یہاں پہ اچھے ٹیچرز آئے, آپ کے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ملے. اور جب تعلیم ملے گی تو بچہ آپ کی دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرے گا اور ایک شریعت کے لائن میں بھی رہے گا. تو بس آپ کوشش کریں یہ سب. میں تو آپ سے بس درخواست ہی کر سکتی ہوں کیونکہ ایک فکر ہے اور وہ فکر ہی مجھے یہاں لائی ہے آج میرے گھر سے, ورنہ ہر انسان تو نفسا نفسی میں ہی ہے نا. یہ ایک چیز کہنا چاہوں گی, جامعہ فیضان عائشہ جو خواتین کی تربیت کے لیے اور بچیوں کو قرآن اور حدیث سے واقف کروانے کے مقصد سے اس ادارے کا آغاز کیا. الحمدللہ آج 9 برانچز پورے ممبئی میں قائم ہے, جس میں 700 سے 800 بچیاں زیر تعلیم ہے. الحمدللہ. امیجن
تو بس آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے اداروں کو سپورٹ کریں ہر کوئی, تاکہ آپ کے بچے بھی یہاں آئے, اور جب انہیں سپورٹ ملے گا تو یہ بھی اپنا نظام اور بہتر کر سکتے ہیں, ہے نا, اچھے ٹیچرز لا سکتے ہیں, اور بچوں کو شریعت کے اندر رہ کر ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. تو بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, اور یہ آج کی تاریخ میں بہت زیادہ ضروری ہے. آج ماں باپ دیکھو کتنے پریشان ہیں نافرما بردار بچوں سے, ہے نا. اللہ بچوں کی تکلیف سے ہم سب کو بچائے, بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے, لیکن اس کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی ہے. گھر کا ماحول بنانا ضروری ہے. بچے کو کوئی ایک چیز کرے تو لیٹ گو, نہیں, بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے مت کرے, یہ بہت اثر کرتا ہے. بچہ یہ اثر لیتا ہے, تو اب بچوں کے لیے گھر میں بھی وہ ماحول بنائے. نماز ہے تو نماز کے لیے کھڑا کرے, نہیں بیٹا پہلے نماز پڑھو, پڑھ بھی رہے ہو, ایگزام بھی ہے, کچھ بھی ہے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھو. ابھی اذان میں کیا ہوا, سب سے پہلا کیا کہا گیا, حیا علی الصلاح, ہے نا. اس کے بعد حیا علی الفلاح, کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. پھر کہا گیا آؤ کامیابی کی طرف. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, نماز کے ساتھ ہی کامیابی ہے, نماز کے بنا کوئی کامیابی نہیں. تو بس ہم کوشش کریں, اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں, اور آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہو تو آپ بھی مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.